علماء نے فرمایا ہے کہ شب برات کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے اور جنت حاصل کرنے کا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ بہانے سے اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور 2-4 نہیں تو 200 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے مسلمان بندوں اور اپنی مسلمان بندیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اور ان گنت اور بے شمار مسلمانوں کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایسی رحمتوں کا اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے، وہ آخرت حاصل کرنے کا اور آخرت کو بنانے کا یہ سیزن ہے، آخرت کمانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ سیزن میں کمانے کے لیے سیزن سے پہلے تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو پہلے سے تیاری کرتا ہے وہ سیزن پہ کماتا ہے، جو پہلے سے تیاری نہیں کرتا ہے وہ سیزن میں محروم رہتا ہے۔ پہلے سے ہم تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں، رحمتیں، عافیتیں اور سلامتیاں اور مغفرتیں نصیب ہوں گی۔ اور رمضان شریف کی تیاری کئی طریقے سے ہوتی ہے، رمضان مبارک کی تیاری کئی طریقے سے ہوتی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ دینی لحاظ سے تو اس کی تیاری یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہر مسلمان مرد عورت اپنا اپنا جائزہ لے۔ اگر اس کے ذمے کچھ نمازیں قضا ہیں تو ان کو ادا کر کے فارغ، اگر کسی کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں رمضان شریف آنے سے پہلے ادا کر کے فارغ ہو جائے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ روزے قضا ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا خواتین کی قدرتی عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے روزے رمضان آنے سے پہلے ادا کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں اپنے رہ جانے والے روزوں کی قضا فرما لیا کرتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی جس کو وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بعض مرتبہ تو پورا مہینہ ہی روزے رکھنے میں گزر جاتا تھا، ورنہ کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ تو میرے جو روزے رہ جاتے تھے اور حضور کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے اور حضور کی خدمت میں مصروفیت کی وجہ سے مجھے ان روزوں کے رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو شعبان کے مہینے موقع ملتا تھا کیونکہ حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو میں بھی حضور کے ساتھ اپنے قضا روزے شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کر۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کے کچھ روزے جو رمضان میں رکھنے سے رہ گئے ہوں وہ رمضان آنے سے پہلے رکھ کر فارغ ہو جائیں، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ قدرتی عذر کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے اگر رہ جائیں تو وہ معاف نہیں ہوتے، جب معاف نہیں ہے تو وہ تو قرض ہے جو ادا کرنا ہے، وہ تو فرض ہے، ان کو ادا ہی کرنا ضروری ہے۔ لہذا مرد حضرات بھی اپنا جائزہ لے لیں، خواتین بھی اپنا جائزہ لے لیں، جس کے کچھ روزے رہ گئے ہوں ان کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ان کو ادا کر لیں۔ تیسرے نمبر پر سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہی آدمی آیت سجدہ پڑھے اسی وقت سجدہ کر لے، سب سے بہتر طریقہ تو یہی، لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ کر سکے تو بعد میں کر لے، لیکن بلا وجہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرے، کیونکہ سجدہ تلاوت بھی واجب ہے، جیسے وتر واجب ہے، جیسے قربانی واجب ہے، جیسے صدقہ فطر واجب ہے، سجدہ تلاوت بھی واجب ہے، تو جلدی ادا کر لینا چاہیے۔ لہذا اب اگر سال بھر قرآن شریف پڑھتے رہے اور اس میں 14 سجدے آتے ہیں اور وہ اپنے وقت پر نہ کر سکے تو آپ کر لیں۔ بعض دفعہ حافظ لوگ اس کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، وہ قرآن شریف تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن سجدہ بربط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر 100 200 سجدے تلاوت واجب رہ جاتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے جتنے بھی سجدہ تلاوت ذمے میں واجب ہیں وہ ادا کر لیں۔ چوتھے نمبر پر منت ہے، کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اگر فلانا کام ہو گیا تو میں 100 روپے خیرات کروں گا، اسے کہتے ہیں نظر، اسے کہتے ہیں منت۔ جب منت پوری ہو جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی بیمار اچھا ہو گیا، سفر کامیاب ہو گیا جس پر منت مانی تھی تو اب روزے کی منت مانی تو روزہ رکھنا واجب، صدقہ کرنا منت مانا تھا تو صدقہ واجب، نماز پڑھنے کی منت مانی تو نماز پڑھنا واجب، یہ بھی واجب ہے۔ رمضان شریف سے پہلے اگر کسی نے منت مانی ہو اور اس کی منت پوری ہو گئی ہو، یعنی اس کا ادا کرنا واجب ہو، ادا کر۔ اس طرح سے دینی اعتبار سے جو فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور اب تک ادا نہیں کیے ان کو ادا کر لیں۔